السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد نبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کا یہ جو پرفتن دور چل رہا ہے اور آج کا میرا موضوع بھی یہی ہے۔ گزشتہ بیانات میں آپ نے ایمان، عقائد اور اسلامی احکامات کے متعلق سماعت کیا، اور یہ محفلیں جو تھیں یہ کوئی معمولی محفلیں نہ تھی جو آئے دن ہم دیکھتے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر، بڑے بڑے پروگرامات، پورا علاقہ گھیرا جاتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے پروگراموں سے لاکھوں درجے اچھی یہ محفل ہوتی ہے جسے درس کہا جاتا ہے، اور یہ درس ہی سے اسلام پھیلا ہے۔ مسجد نبی میں کیا ہوتا تھا؟ یہی ہوتا تھا۔ اسی درس کی نسبت سے، بلکہ یہ درس اگر میں اس کی فضیلت میں کچھ بیان کرنا چاہوں تو بہت کچھ ہے بولنے کے لیے۔ ایک مختصر چھوٹی سی بات عرض کر دوں۔ جب ہم مصر میں تھے، پڑھ رہے تھے، تو اس وقت جامع ازہر مصر کی جو مسجد ہے وہاں پر درس ہوا کرتا، اور درس جب ہوتا تو تمام طلبہ وہاں پہنچتے۔ حالانکہ طلبہ تو باقاعدہ یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے تھے، لیکن جب بھی وہاں درس ہوتا تو طلبہ وہاں پہنچتے۔ اس میں ہندوستان کے بچے طلبہ تھے، انڈونیشیا کے تھے، ملیشیا کے تھے، جگہ جگہ کے تقریباً 40 ملکوں کے بچے وہاں پڑھتے ہیں۔ تو اکثر جگہ کے بچے وہاں پر پہنچتے تھے درس میں۔ جو شیخ صاحب درس دیتے تھے وہ نابینا تھے، جو درس دیتے تھے وہ نابینا تھے، انہیں دکھائی نہیں دیتا، اور وہ وہاں مصر کے بہت بڑے محدث مانے جاتے ہیں۔ تھے نابینا لیکن بہت بڑے محدث مانے جاتے ہیں۔ ان کا درس ہوتا تھا۔ ایک روز کیا ہوا کہ ایک بچے نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھتا ہے وہ، اس نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ درس ہو رہا ہے، اور درس کے اندر اس وقت جس دن میں حاضر نہ ہوا تھا، میں نے وہ درس چھوڑ دیا تھا کسی بنیاد پر، کسی وجہ سے میں حاضر نہ ہو پایا۔ تو اس رات کو میں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ درس چل رہا ہے اور شیخ صاحب درس دے رہے ہیں، تمام طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور درس کی فضیلت وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس درس میں سننے والے امام غزالی بھی موجود ہیں۔ امام غزالی پتہ ہے کون ہے آپ کو؟ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں اگر میں کسی پر فخر کرتا ہوں تو وہ غزالی ہے۔ یہ امام غزالی کا مقام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس پر فخر فرمائے، آپ کو ایسی محبت تھی، اور صوفیہ میں بھی آپ کا بڑا مقام ہے۔ بہرحال درس کی جو اہمیت ہے نا اسے معمولی نہ سمجھیں کہ جو یہاں بیٹھے ہیں نا یہ کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بڑے بڑے جو پروگرامات ہوتے ہیں تو وہاں تو لوگ چلو دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں، تقریر کیسی ہوتی ہے یہ سوچ کر جاتے ہیں نا، تو پھر ویسے لے کر بھی آتے ہیں۔ کیسا بیان ہوا؟ بڑا اچھا، شاندار، بڑا مزہ آیا، کیا بولے وہ پتہ نہیں، سنا بھی تو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، اس پر کوئی عمل نہیں۔ بتانا مقصد میرا یہ کہ جو درس ہوتے ہیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی جو محفلیں ہوتی ہیں مسجد کے اندر،
لوگوں کو پریشان ہونا اور باہر پروگرام کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، بہت سارے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، اس سے کہیں لاکھوں درجے اچھا ہے کہ بندہ مسجد میں آ جائے، جتنے لمحے مسجد میں بیٹھے گا اللہ ایک ایک سانس کا ثواب عطا فرمائے. یہ چیز باہر تو نہیں مل سکتی آپ کو. اور پھر یہاں وہی آئے گا جو باوضو ہوگا، جو کیا ہوگا؟ باوضو ہوگا. باوضو ہونا بھی یہ معمولی نہ سمجھے آپ، ہر چیز میں اپنا ایک کمال ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا الطہارۃ شطر الایمان، اور دوسری روایت میں نصف الایمان فرمایا. کہا کہ جو طہارت ہے نا، یہ طہارت آدھا ایمان بیان فرمایا. کہ آدھا ایمان ہے، کیوں فرمایا؟ کیونکہ بندہ جب وضو کرتا ہے نا تو بہت سارے خیالات سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. اس پر بھی ایک الگ تقریر ہو سکتی ہے، بہرحال میں اس طرف نہ جاؤں گا. تو درس یہاں جو مسجد میں ہوتا ہے، یہ مسجدوں میں درس رکھا کریں، مسجدوں میں پروگرام رکھا کریں. جو خرچ ہم باہر کرتے ہیں وہ خرچ اگر ہم مسجد میں دیں تو وہ دینا بھی ہمارا ثواب، یہاں آنا بھی ثواب، یہاں بیٹھنا بھی ثواب، کرنے کرانے والے سب کے سب ثواب سے مستحق بن جائیں. بڑی بات ہے. آج تو شارٹ کٹ کا زمانہ ہے، ٹیکنیک کا دور ہے. اور ٹیکنیک کا دور پھر ایسا ہوتا ہے کہ حضرت کیا بتائیں، آج کل تو کچھ بات بتائیں نا. کوئی مولانا صاحب اگر کسی کو کوئی بات بولیں، ارے حضرت آپ کو کیا معلوم، شارٹ کٹ کا زمانہ ہے، ابھی ٹیکنیک کا زمانہ ہے. ہم کہتے ہیں ہاں ٹیکنیک کا زمانہ ہے. اور اس ٹیکنیک کے زمانے نے ہمارے لوگوں کے اندر ایک کیڑا پیدا کیا ہے. وہ کیڑا کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ شارٹ کٹ کا. ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں ہم، ہر چیز میں. یہاں تک کہ ہم جو ریلز دیکھتے ہیں وہ بھی شارٹ کٹ ہوتی ہے. اگر کوئی مضمون، کوئی تقریر بڑی ہو نا تو لوگ آدھے میں سے چلے جاتے ہیں کہ بڑی لمبی تقریر ہو گئی، شارٹ کٹ چاہیے. آج معاملہ یہ ہے، کل وہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے تھے اور ایک ایک حدیث سننے اور سنانے کے لیے لوگ مہینوں سفر کرتے تھے. مہینوں کیا کرتے تھے؟ سفر کرتے تھے. آج کیا ہو رہا ہے؟ نیٹ کھولا، کاپی کیا، پیسٹ کر دیا، شارٹ کٹ. پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ آپ سوچیں کہ ایک حدیث سننے کے لیے اور سنانے کے لیے اتنے لمبے لمبے سفر جو ہوتے تھے، اور آج کا اتنا آسانی کا دور، اس کے باوجود بھی شارٹ کٹ. پہلے کے لوگ یہ ہوا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے مزاح کے لیے، تفریح کے لیے، ان کا ذہن ورزش، ان کے ذہن میں ورزش پیدا ہو، ایسا کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ بچوں کو گھوڑ سواری سکھاتے تھے، تیر اندازی سکھاتے تھے. اور آج کل کیا ہو گیا؟ لوگ پب جی لے کے بیٹھے. وہاں کون جائے گا؟ پہلے کے لوگ اتنے دور دور کے سفر صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے. اور آج کے دور میں ہم یہ سوچتے کہ ہوم ڈلیوری ہے یا نہیں. سوچتے کہ نہیں سوچتے؟ کیوں؟ یہ ہم کو قائر بنا کے رکھا ہے. ٹیکنیک کا زمانہ تو یہ تھا کہ آپ اور ترقی کرتے نا، لیکن آج ہم دیکھیں ہم روز بروز نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اوپر کی طرف نہیں جا رہے ہیں، جبکہ ٹیکنیک کا زمانہ ہے. اس پر بھی اور کچھ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے. بتانا یہ ہے کہ وقت میں جو برکت ہونی چاہیے وہ برکت ختم ہو رہی ہے. ہمارے وقتوں میں برکت نہیں. رمضان گیا، آئندہ پھر 2-3 مہینے گزریں گے، ایسا لگے گا بس 2 مہینے گزرے اور رمضان آ گیا. جمعہ تو ایسے جاتا ہے ویسے آتا ہے، جیسے کل ہی گیا ہو پھر جمعہ آ گیا. ایسے معلوم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے اندر برکت کو پیدا ہی نہیں کیا، اور ہم نے وہ کام ہی نہ کیے کہ ہمارے اندر وہ برکت پیدا ہو، ہمارے وقت میں برکت پیدا ہو. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. آج کا یہ جو دور چل رہا ہے، آپ دیکھیں مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. کبھی یہاں مارا جا رہا ہے، کہیں وہاں مارا جا رہا ہے. نہ مسجدیں ہماری محفوظ، نہ خانگاہیں ہماری محفوظ، نہ مزارات ہمارے محفوظ، نہ مدارس ہمارے محفوظ. در در کی یہ ٹھوکریں کھانا اور مسلمانوں کو اتنا نشانے پر لینا اور نشانے پر لے کر ان کو بدنام کرنا، یہ تمام چیزیں کیوں آئی؟ اور یہ تمام چیزیں پہلی مرتبہ ہو رہی ہے؟ نہیں. 1450 سال کا عرصہ گزر گیا. کوئی ایسی صدی آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں، کوئی صدی آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس صدی کے اندر مسلمانوں کو ستایا نہ گیا ہو. لیکن مسلمان پس پشت نہ ہو، پسماندہ نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو. یہ نہ سوچے کہ ہم اپنا دل چھوٹا کر لیں، نہیں اب تو ہم بس ختم ہو گئے. نہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. دل برداشتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور غم بھی نہ کریں. اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، بلند تم ہی ہو، سرخرو تم ہی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہی فتح عطا فرمائے گا. لیکن کب؟ اللہ نے آگے شرط لگائی ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن بن جاؤ. تو سچے مومن ہیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں سچے مومن ہم ہیں یا نہیں. کیونکہ سچے مومن ہونا بولنا بڑا آسان ہے، لیکن آج کل دیکھیں ہمارے ایک معاشرے میں ایک عجیب سی بیماری، ہر کوئی، کیونکہ شیطان بڑا چالاک ہوتا ہے نا. ابھی اس پر میں نے درس بھی دیا تھا
شیطان جو نا بڑا چالاک ہوتا ہے، اور اتنا چالاک ہوتا ہے کہ بندہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ عالم ہے تو اس کو میں شراب تو نہیں پلاؤں گا، اس کو میں لڑکی کی طرف نہیں لے جاؤں گا، اس کو میں جوئے کی طرف نہیں لے جاؤں گا، ہاں یہ عالم اس کو کروں تو کیا کروں، تو اس کے کان میں پھونکے گا غیبت کر غیبت، غیبت کر غیبت، حسد کر حسد، عالم کو بہکائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا راستہ کون ہے اور یہ کس راستے سے بہک سکتا ہے۔ آپ یہاں جتنے نمازی بیٹھے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو بڑے نمازی ہو گئے، ہمارے اعمال ایسے ہیں۔ بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے سگے، 2 سگے بھائی، کون فرما رہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے 2 سگے بھائی تھے۔ ایک بھائی بڑا نمازی تھا، بڑا پابند صوم و صلات، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا، اور دوسرا جو بھائی تھا نا وہ بڑا کبھی اچھا کام اس نے کیا ہی نہیں تھا، ہر ایک اس کے اندر اور ہر خوبی اس کے اندر، اور جس کے اندر خوبی تھی وہ آ کر بار بار اسے سمجھاتا، دعوت دیتا، تبلیغ کرتا کہ بھائی تو مان جا، یہ غلط کام ہے، یہ چھوڑ دے، وہ سمجھتا ہی نہیں۔ ایک دن غصے میں آ کر کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کبھی بخشے گا نہیں، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ وہ خدا کی قسم کھاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ اور یہ بیان کون کر رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کہتے جب اس بھائی نے یہ کہا نا کہ خدا کی قسم تجھے خدا کبھی نہیں بخشے گا کیونکہ تیرے اعمال اتنے گندے ہیں، اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا۔ کہتے ہیں جیسے اس نے کہا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو موت دے دی، دونوں بھائیوں کو موت دے دی، اور جب موت ہوئی نا اللہ نے دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ ہاں کیا کہتا تھا تو؟ کہ اللہ اسے کبھی نہیں بخشے گا۔ تو کون ہوتا ہے میری رحمتوں کا ٹھیکہ لینے والا؟ تجھے کس نے کہہ دیا کہ تو ٹھیکہ لے اور تو یہی بات کہے کہ خدا کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا؟ میری رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، کب کون سا بندہ، کیسا بندہ کوئی اچھا کام کر لے میں اسے بخش دوں۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے نا۔ کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بندہ جو نمازی تھا، پابند صوم و صلات تھا، پابند شریعت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم میں پھینک دیا، اور وہ بندہ جو گنہگار تھا اسے جنت کا مستحق بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جو آج ڈھینگے مارتے ہیں نا، ہم لوگ، اتنا پرفتن دور ہے، اور کئی برسوں سے، آج سے نہیں، کئی برسوں سے صدیاں گزر گئی، علماء کہتے آئے کہ اپنی بچیوں کو پکڑیں، اپنی بچیوں کو کالج نہ بھیجو، اپنی بچیوں کو بڑی بڑی اسکولوں میں نہ بھیجو، اگر بھیجیں گے تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ آج دیکھ رہے ہیں ہم۔ آپ کو پتہ ہے کتنی لڑکیاں ہماری گئی ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ 8 لاکھ 4 سال کے اندر 8 لاکھ لڑکیاں ایسی ہیں جو غیر مسلم ہو چکی ہے۔ کتنی لڑکیاں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بندہ ذمہ دار ہے، اور کل بروز قیامت ہر بندے سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آپ بھائی ہیں تو بہن کے متعلق پوچھا جائے گا، آپ باپ ہیں تو بچوں کے متعلق پوچھا جائے گا، آپ بھائی ہیں تو دوسرے بھائی کے متعلق پوچھا جائے گا، ہر کسی کو کسی نہ کسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماتحت کون تھے۔ اب آپ سوچیں کہ جو اتنی ساری بچیاں جو آج ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، غیر مسلم ہو رہی، اس کی وجوہات کیا ہے؟ ایک نہیں، اگر ایک ہو تو میں آپ کو بتا دوں، کئی ایک وجوہات ہیں، کئی ایک وجہیں ہیں اس کی، سبب ہے اس کا، اور سب سے بڑا سبب، سب سے بڑی وجہ جو ہے، وجہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم نہیں دی۔ اسکول میں پڑھا لیا، کالج پڑھا لیا، ڈاکٹر بنا لیا، وکیل بنا لیا، اور ایک سے ایک ڈگری انہیں دے دی، لیکن علم دین کی تعلیم نہیں دی۔ اور جب دین کی تعلیم نہیں ملتی نا، اس کا میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، دینا کیسے ہے۔ طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ نہ سوچے کہ میری بیٹی، تو ہر باپ کو اپنی بیٹی پر فخر ہی ہوتا ہے، اور جتنے بھی اپنی بچیوں کو پڑھانے والے نا وہ سب فخری انداز ہی میں کہتے تھے میری بیٹی تو یہ قدم اٹھا ہی نہیں سکتی۔ یاد رکھیں، اللہ جس سے چاہے نا اس سے کام لے لے دین کا، ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی میں رمضان کے مہینے میں افریقہ تھا، تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، سید زادے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، تو ان سے میری ملاقات پہلی تھی، جبکہ وہ 23 سال سے وہاں پر ہے، اور میری پہلی مرتبہ ان سے ملاقات ہے۔ اس سے پہلے میں کئی مرتبہ جا چکا، 2008 میں، 9 میں، 10 میں، لیکن ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سورت سے ہیں اور سید پورہ رہنے والے ہیں، اور مطلب کبھی ملاقات نہیں ہے آپ سے، آپ کو 23 سال یہاں پر ہو گئے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا وجہ اس کی؟ کہا میں پہلے مسجد کی طرف آتا ہی نہیں تھا، اسلام کے قوانین جو ہے، احکامات ہے، اس پر کبھی عمل ہی نہیں کرتا تھا، لیکن آپ سید زادے ہیں اور آپ
آپ کی نسل اتنی مبارک ہے، اور آپ جو ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک جو چیز ہے اس کی طرف نہیں آ رہے تھے. کہا بس ماحول ایسا تھا ہمارا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ پھر آج یہ ماحول کیوں بدل گیا؟ اب کیوں ہر نماز میں ملاقات ہو رہی ہے؟ وجہ کیا اس کی؟ وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ میری جس سے شادی ہوئی نا وہ غیر مسلم تھی، ایک پنڈت کی لڑکی تھی، غیر مسلم تھی. دیکھیں اللہ کیسے کیسے کام لیتا ہے. کہتے ہیں کہ تھے یہ سید، اب جب شادی ہوئی نا ان سے، اور بھی بہت سارے معاملات ہوئے وہ بتانا نہیں چاہتا. کہتے شادی ہونے کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس لڑکی نے جس نے اسلام قبول کیا، اس لڑکی نے پورا قرآن مکمل کیا، اور قرآن مکمل کرنے کے بعد اس نے اردو لینگویج سیکھی، اور اردو لینگویج سیکھنے کے بعد اس نے مسئلے مسائل کی کتابیں اٹھائی. کہتے وہ ساری چیزیں پڑھ کر اب میری بیوی مجھے سکھاتی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں سید زادے؟ اب میری بیوی مجھے سکھاتی ہے، اور میرے گھر کا جو ماحول ہے وہ اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ حضرت میرا ایک لڑکا حافظ قرآن ہو گیا ہے. آپ اندازہ لگائیں اللہ کس سے کام دے رہا ہے. وہ تو سید زادے تھے نا، وہ تو پیدائشی مسلمان تھے، ان کو تو بیٹھے بیٹھے اسلام ملا تھا. لیکن ایک وہ عورت کہ جو اسلام سے کوسوں دور تھی، اسلام کے بارے میں اسلام کی الف تک نہیں جانتی تھی، اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا. اللہ نے برکتیں کیسی عطا فرمائی. آج ایک نہیں دو نہیں تقریباً 5 سے 6 کمپنیوں کے مالک ہیں وہ صاحب. یہ برکت کس کی تھی؟ جب گھر میں اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے نا تو اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے. ہم تو کیا ہے کہ ہم وہ سوچتے کہ ہم تو بھائی مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان، تو پھر ہمارا تو پوچھنا ہی کیا. پھر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یقین جو ہوتا ہے نا، ہمارا یقین وہ ختم ہو جاتا ہے. یقین جو پختہ ہونا چاہیے. یقین ایسا نہیں کہ ہم نے کہہ دیا نہیں نہیں مجھے یقین ہے ختم ہو گئی بات. نہیں، تھوڑی سی اونچ نیچ اگر ہو جائے نا تو ہم پورا ہسپتال ہلا دیتے ہیں، جا کے لوگوں کے گردنے اور بوچھی پکڑ لیتے ہیں، کولر پکڑ لیتے ہیں. ہم چھوڑتے نہیں کسی کو. کیوں؟ یقین نہیں تھا نا ہمارے پاس. آپ مجھے بتائیں کہ اگر کبھی کبھی نہیں کہتے ہمارے لوگ بیمار تھا، تھوڑی دیر ہو گئی، تھوڑی دیر اگر پہلے پہنچ جاتا اسپتال تو بچ جاتا. نہیں بولتے ہم لوگ تھوڑی دیر ہو گئی. کیا ہسپتال پہنچ جاتا تو کیا وہ مرتا نہیں؟ جتنی زیادہ موتیں ہسپتال میں ہوتی اتنی باہر نہیں ہوتی. یہ بھی سچ ہے، جتنی موت ہسپتال میں ہوتی نا اتنی باہر نہیں ہوتی. آپ دیکھیں یہ صرف ایک بہانے ہیں. لوگ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. اور جھوٹ کا سہارا بھی کیسے؟ اگر آپ کسی کو کوئی بات بولیں گے، آپ کے سامنے اگر کسی نے جھوٹ کہہ دیا نا تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھ میرے سامنے جھوٹ مت بول، مجھے یہ برداشت نہیں. تو میں اس سے پوچھتا ہوں آپ برداشت کیا کرتے ہیں؟ آپ برداشت کیا سچ برداشت کرتے ہیں؟ سچ کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے. برداشت جو کرنا تھا اسی کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ایسا کیوں ہو گیا ویسا کیوں ہو گیا. بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہماری ذمہ داری کیا تھی. ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دیتے. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بتا رہا ہوں. سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ میں 2 چیزیں رکھی. ایک ہے مطلوبات، ایک ہے، غور سے سنیے گا آپ کو سمجھ میں آئے گا. ایک ہے مطلوبات، ایک ہے ممنوعات. مطلوبات کسے کہتے ہیں؟ مطلوبات وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز فرض کی گئی. زکوٰۃ دو، زکوٰۃ فرض. حج فرض، روزہ فرض. یہ تمام چیزیں جو احکامات شرعیہ ہے کہ فرض، واجب اور سنت موقدہ، یہ تمام چیزیں مطلوبات شرعیہ، یعنی شریعت اس چیز کو طلب کرتی ہے. ان تمام چیزوں کو شریعت کیا کرتی ہے؟ طلب کرتی ہے. اور ایک ہے ممنوعات شرعیہ، وہ چیزیں کہ جس کو شریعت نے منع کیا ہے کہ یہ چیز مت کرنا، یہ حرام ہے. شراب مت پینا، جوا مت کھیلنا، سنیما نہ دیکھنا، ناچ گانے نہ کرنا، یہ تمام چیزیں حرام ہے. تو حرام، اساءات، مکروہ، تحریمی، تنزیہی، یہ تمام چیزیں ممنوعات شرعیہ ہے. شریعت اس سے منع کرتی کہ چیز نہ کرو. 2 چیزیں سمجھ گئے؟ ایک وہ چیز کہ جس کو اسلام نے، شریعت نے کیا کیا ہے؟ طلب کیا ہے. اور ایک وہ چیز جس کو اسلام نے کیا کیا ہے؟ منع کیا کہ یہ چیز نہ کرے. جب 2 چیز آپ سمجھ گئے تو اب یہ بھی سمجھے کہ جو مطلوبات ہوتی ہے نا، اسلام شریعت جس کو چاہتی نا کہ یہ کام کریں، تو آپ اس کام کو کیسے کروائیں گے؟ اس کام کو اگر آپ کر رہے ہیں تو دوسروں سے کیسے کروائیں گے؟ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے کہیں، جیسے کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس سے کہیں بھائی نماز پڑھ، نماز میں اللہ نے بے پناہ برکتیں رکھی ہے، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی آپ کا جو یہ حلیہ ہے نا، یہ حلیہ بھی آپ کی بات کی تائید کرتا ہو. آپ جو کہہ رہے ہیں تو اس کہنے کے ساتھ ساتھ آپ کی حالت بھی ویسی ہو.
کہا نہیں تو نماز پڑھ، روزہ رکھ، روزے میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی، تو ایک روزہ رکھے گا تیری تمام جسم کی تمام بیماریاں دور ہو جائے گی، اللہ نے اتنی برکتیں رکھی. آپ کا حلیہ بتا رہا ہوں، آپ کی بات بتا رہا ہوں، آپ سوچیں گے یہ کہنے کا مطلب کیا ہوا. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. ہر گھر میں وہ چیز ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں، کیا بچہ پیدا ہوتے ہی کھانا سیکھ جاتا ہے؟ کھانا کھانا سیکھ جاتا ہے؟ بچہ تو پیدا ہوتا ہے تو ہر چیز ہاتھ میں لیتا ہے، پلاسٹک بھی لے گا، آنکھ بھی لے گا، ہر چیز ہاتھ میں لے گا، کھانا جائے گا. کیا ہر چیز اس کے لیے بہتر ہوتی ہے؟ نہیں. کھانا اسے کون سکھاتا ہے؟ ماں باپ سکھاتے ہیں. جب ماں باپ کھانا سکھاتے ہیں نا تو اچھی چیزیں کھانا سکھاتے ہیں ماں باپ، بری چیزیں کھانا نہیں سکھاتے. اسلام نے کیا بتایا کہ جو مطلوبات شرعیہ ہے اس کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے آپ اچھی طریقے سے اس کے سامنے ایکسپلین کریں، اس کو بتائیں، اور آپ کی حالت بھی اس بات کو بتا رہی ہو. جیسے کوئی بندہ کھڑا ہے باہر اور آپ سے اس نے کہا کہ بھائی پانی پلا دو، بڑا پیاسا ہوں میں، تو اس کی حالت بتائے گا نا کہ ہاں واقعی میں پیاسا ہے. بہت سارے لوگ ہم کو فقیر ملتے ہیں کہ بھائی کھانا کھلا دو، بس مجھے کھانے کی ضرورت ہے. کبھی آپ اسے دیکھو تو بولے جھوٹ بول رہا ہے، اور کبھی کبھی کسی کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں یار بھوکا ہے اس کو دے دو کھانا. کیوں؟ کیونکہ اس کی حالت بتا رہی ہو. جب انسان کے بول اور اس کی حالت ایک ہوتی ہے نا تو اس کا اثر اور اس کا پاور ڈبل ہو جاتا ہے، اور وہ ڈائریکٹ دل پر جاتی ہے بات. اسی وجہ سے کوئی فقیر جب آپ سے مانگتا ہے نا کھانا دے، فوراً سامنے والا کھانا دیتا ہے، کہاں یہ بھوکا ہے دے دے اس کو کھانا، یہ پیاسا ہے دے دے اسے پانی. کیوں؟ کیونکہ حالت کے ساتھ قول بھی کام کر رہا ہے اور قول کے ساتھ حالت بھی بیان ہو رہی ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. اب شریعت نے مطلوبات شرعیہ جو ہے ان تمام چیزوں پر رغبت دلانے کے لیے لوگوں کو بتایا کہ آپ اس طریقے سے بتائیں، اور ممنوعات سے جو چیزیں اللہ نے حرام رکھی ہے ان تمام حرام کاموں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے. تو اس کی مثال بھی گھر میں ملتی ہے. گھر میں کیا دیکھیں آپ، جیسے بچہ پیدا ہوا، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، وہ پاخانہ کی طرف بھی ہاتھ مارتا ہے، وہ پیشاب پر بھی ہاتھ مارتا ہے، اور اسے کھانا بھی جاتا ہے، لیکن ماں کیا کرتی ہے؟ نہیں بیٹا چھی چھی چھی، چھوڑ چھوڑ، نہیں چھی چھی. یہ اس کی حالت اور اس کے بول دونوں ایک ہوئے کہ نہیں؟ ماں کی دونوں چیزیں، حالت بھی بتا رہی تھی اور بول بھی، دونوں ایک چیز ایک ساتھ بچے کو بتا رہی. نہیں، گھن بھی پیدا کر رہی ہے اور یہ بھی بتا رہی نہیں بیٹا یہ تو خراب چیز ہے، اس کو اپنی طرف نہیں لانا، اسے ہاتھ میں مت پکڑنا. جو بھی چیزیں، یہ تو صرف مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، جو بھی گندی چیزیں ہوتی ہے ماں کیا کہتی ہے؟ بتاتی بھی ہے، بول سے بول کر بھی بتاتی ہے، اور اس کی حالت، اس کا چہرے کا ایکسپلین بھی بتاتا ہے کہ نہیں ایسا یہ کام نہیں کرنا. تو بچہ تھوڑا سا جب سمجھدار ہوتا ہے تو پھر وہ گندگی کی طرف ہاتھ نہیں ڈالتا، جب بھی ہاتھ ڈالے گا تو اچھائی کی طرف ہاتھ ڈالے گا. یہ مثال سمجھ گئے آپ؟ دو چیزیں بتائی تھی، ممنوعات اور مطلوبات. اب جو چیز مطلوبات ہے اس کو آپ کس طریقے سے دعوت دیں گے؟ نہیں یہ کام کرنا، یہ تو بڑا اچھا کام ہے. اور جو ممنوعات ہے، نہیں یہ چیز گندی ہے، چیز چھوڑ دو. اس کی سب سے پیاری مثال آپ کو دوں. آپ کسی کے پاس گئے، گوشت کی 2 ٹکڑی لے کر، ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا آپ نے، اسے اچھی طرح سیکا، آپ نے بنایا، اور بنا کر آپ نے کوئی عمران بھائی تھے ان کے سامنے پیش کر دیا. عمران بھائی یہ کھائیے. اور دینے کے بعد آپ نے کہا ماشاءاللہ دمبے کی بوٹی آپ کھائیں. تو سامنے والا کتنے مزے لے کر کھائے گا؟ بھائی دمبے کی بوٹی آئی، جان کی بوٹی ہے بھائی، ران کی بوٹی، ہاں لائیں، بڑے شوق سے کھائے گا. دوسری آپ نے بوٹی اس کے سامنے، گوشت کا ٹکڑا ایک سامنے پیش کیا عمران بھائی کو، عمران بھائی اسے کھائیں، یہ خنزیر کی بوٹی ہے. وہ کھائے گا اسے؟ عمران بھائی کھائیں گے اسے؟ مسلمان ہے نا سامنے. آپ نے کہا یہ خنزیر کی بوٹی، اسے کھائیں، تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں چھی، ہٹا اسے سامنے سے. وہ ہٹا دے گا. آپ مجھے آپ یہ بتائیں، میرے سوال کا جواب دیں، اس نے خنزیر کی بوٹی کیوں نہیں کھائی؟ کیوں نہیں کھائی خنزیر کی بوٹی؟ بتائیں آپ. حرام ہے اس وجہ سے؟ اگر حرام ہے اس وجہ سے نہیں کھائے تو پھر ہم مسلمانوں کا مال کیوں کھاتے ہیں؟ پڑوسیوں کا مال کیوں ہڑپ کرتے ہیں؟ یتیم کا مال کیوں مارتے ہیں؟ ہم اپنے پڑوسیوں کا حق کیوں مارتے ہیں؟ بھائی بہن کا حق کیوں مارتا ہے؟ بچے ماں باپ پر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ اگر حرام چیز نہیں کھائی تو پھر جھوٹ بول کر کیوں کما رہا ہے؟ سود کیوں کھا رہا ہے؟ وہ چیزیں تو کھا رہا ہے، وہ بھی تو حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. جیسے وہ چیز حرام تھی یہ چیز بھی حرام ہے، تو پھر اسے کیوں کھا رہا ہے، اس کو کیوں نہیں کھا رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ خنزیر کے بارے میں اس کو پہلے سے یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ جیسے حرام ہے نا اس سے گھن بھی کرنی ہے. وہ گھن نے اسے کھانے نہ دیا، حرام نے نہیں، گھن کی وجہ سے اس نے نہیں کھایا. جبکہ وہ گوشت کا ٹکڑا اس کے سامنے نہیں بنایا گیا تھا،
وہ گوشت کا ٹکڑا اس کے سامنے کاٹا نہیں گیا تھا. اسے نہیں پتا کون سا گوشت اچھا ہے اور کون سا گوشت خراب ہے. اسے نہیں پتا کون سا دمبا ہے اور کون سا خنزیر ہے. بس اس کے سامنے صرف بولا گیا کہ یہ دمبے کا گوشت ہے, اس نے قبول کر لیا, اور خنزیر کا گوشت ہے اس نے ہٹا دیا. کیوں؟ کیونکہ گھن تھی اس کے پاس. اب یہ چیز جب سمجھ گئے نا آپ, تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو گھر میں بتائیں نا, بیٹا یہ نماز ہے, بیٹا یہ روزہ ہے, بیٹا یہ حج ہے, بیٹا یہ نعت پاک ہے, بیٹا یہ چیز ہے, ان تمام چیزوں کا جب آپ کا ایکسپلین اور آپ کی بات دونوں ایک ساتھ ہوگی نا, تو بچہ, ہمارے گھر کے لوگ اسے کریں گے. اور اگر ہم نے یہ بتایا کہ بیٹا یہ چیز غلط ہے, یہ حرام ہے, یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے, یہ تمام چیزیں اسلام کے خلاف ہے, اگر آپ کے بول اور آپ کی حالت دونوں ایک ساتھ ہونا, تو کبھی بھی کسی بھی گھر کی بچی کبھی غیر کے ساتھ نہیں جائے گی. بات سمجھے آپ؟ میری بات بتانا کیا چاہ رہا ہوں. اگر آپ نے اس بات کو ایکسپلین کر دیا, اگر ہم نے اپنے گھر کے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی کہ یہ حرام ہے, تو حرام ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے انہیں گھن دلا دی, کیونکہ گھن کا آنا بہت ضروری ہے خراب چیزوں کے لیے. اگر گھن لانے میں اگر آپ کامیاب ہو گئے نا, تو یہ جہاں بھی رہیں گے, یاد رکھیے بھوک اور خواہشات نفس دونوں ایک جیسے ہیں. بھوک اور خواہشات نفس دونوں ایک جیسے ہیں. سامنے والے عمران بھائی بھوکے تھے, اس کے باوجود بھی انہوں نے خنزیر کا گوشت نہیں کھایا. جب انہیں پتا چلا خنزیر کا گوشت ہے تب بھی نہیں کھایا. اگر ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ غیر کی طرف نگاہ اٹھانا اور غیر کے ساتھ جانا کتنا بڑا گناہ ہے, تو پھر وہ کسی بھی حالت میں کہیں پر بھی جیسے بھی رہے گی, کبھی بھی غیر کے ساتھ نہیں جائے گی, اگر گھن پیدا ہو گئی. یہ گھن کا پیدا ہونا بہت ضروری. یہ تمام چیزیں ایسی ہے کہ اگر ہم نے اپنے گھر میں اگر لاگو کر دیا نا, قسم خدا کی آپ اپنے گھر کو بنانے میں اور گھر کو اسلامی ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ چیز گھن ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے یہ چیز حرام ہے, ہمیں معلوم ہے شراب حرام ہے, ہمیں معلوم ہے سود حرام ہے, ہمیں معلوم ہے جھوٹ بولنا حرام ہے. یہ تمام چیزیں حرام ہے, پھر بھی ہم کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ گھن نہیں ہے ہمارے پاس. اور جس چیز سے گھن پیدا ہو جاتی ہے نا, پھر وہ چیز اچھی بھی ہونا تب بھی بندہ اسے کرے گا, اگر گھن نہ ہو تو. اور اگر گھن آ جائے تو پھر اچھی چیزوں کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. یہ تمام چیزیں جو ہے نا, یہ گھن, یہ چھوٹا سا لفظ ہے گھن, لیکن اس کو اپنائیں آپ اور اپنا کر دیکھیں آپ. جب آپ اسے کریں گے نا, تو آپ کو پتا چلے گا واقعی میں یہ چیز کتنی بڑی کام کی ہے. دوسری چیز, ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی. اسلامی تعلیم جو دینی تھی, وہ اسلامی تعلیم ہم نے اپنے گھروں میں پہنچائی نہیں, اور پہنچائی تو برائے نام. ہمارے پاس چونکہ ایک تو توکل اور یقین, یہ دو چیزیں بالکل نام کے برابر ہو گئی. اگر یقین ہوتا نا, تو ہر چیز آپ کو ایکسیپٹ ہوتی, قبول ہوتی. آپ دیکھیں, ایک بندہ تھا, سفر کر رہا تھا, جہاز میں تھا. اب وہ جہاز میں جب سفر کر رہا تھا, تو بیچ سمندر میں جب جہاز پہنچا نا, تو پہنچ کر دیکھا, ملا نے اعلان کیا کہ بھائی سامنے سے طوفان آ رہا ہے. تو کہا کیا کرنا ہے؟ تو ملاح نے کہا کہ ایک کام کرے, ہر کوئی اپنا آدھا آدھا سامان سمندر میں پھینک دے. کہا وہ کیوں؟ کہا تھوڑا وزن کم ہو جائے گا تو ہمارے کشتی آسانی سے پار ہو جائے گی. کہا اچھا ٹھیک ہے. سب نے اپنا آدھا آدھا سامان پھینک دیا. اس میں ایک بندہ تھا, وہ تاجر تھا, بزنس مین تھا, اس کے پاس بہت سارا سامان تھا. لوگ اس کے پاس آئے, بھائی تیرے پاس اتنا سارا سامان ہے, آدھی کشتی تو ہی روک کے بیٹھا ہے, کم سے کم آدھا سامان تو پھینک. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو میرا سب تجارتی سامان ہے, میرے بزنس کا سامان ہے, کاروبار کا سامان ہے, اگر میں اسے پھینک دوں گا تو پھر میں کماؤں گا کیا؟ کہا بھائی جان بچے گی تو کمائے گا, جب جان ہی نہیں بچے گی تو کمائے گا کیا؟ کہا نہیں, میرے سامان کو ہاتھ نہ لگائے. لوگوں نے زبردستی کی, اس نے آستین چڑھا لی. کہا میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے. لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا, تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس واپس آئے, اور آ کر اسے بغیر کچھ کہے اسے سب نے پکڑ لیا اور اٹھا کر اسے ہی پھینک دیا, سمندر میں ڈال دیا. اب جیسے ہی اسے ڈالا نا, تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی, تو اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں سمندر کنارے پر ہوں. اس نے دیکھ کر کہا, اب سوچ رہا ہے میں کہاں ہوں, میں یہاں کیسے آیا. تھوڑی دیر کے بعد اسے یاد آیا کہ ہاں مجھے اٹھا کر پھینکا گیا تھا, میرے سامان کو پھینکنے والے تھے, لوگوں نے مجھے ہی اٹھا کر پھینک دیا, ابھی میرے سامان کو بھی پھینک دیا ہوگا. اب وہ یہ سوچ رہا ہے, اب خوب برا بھلا کہہ رہا ہے, کوس رہا ہے خوب. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ اب وہ اسے پیاس لگی. کہا اب میں پانی کیا پیوں, تھا سمندر پورا سامنے, لیکن پیے گا کیا؟ کہتے ہیں وہ جہاں پر وہ کنارے پر آیا تھا اس طرف نکلا وہ, اور دیکھ رہا شاید کچھ پینے کو مل جائے. تھوڑا سا آگے چلا تھا کہ اسے ناریل دکھائی دیا, تروفہ دکھائی دیا. کہا ہاں اس کا پانی پینا چاہیے. اب اس نے اسے کیسے طریقے سے اس نے اتارا, کبھی زندگی میں جھاڑ نہیں چڑھا تھا, جھاڑ بھی چڑھ رہا ہے. ہم نے کبھی مصیبتیں جھیلی نہیں نا, کبھی تھوڑا سا بخار آئے نا ہمیں تو ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب گولی دے دو,
اور گولی پیتے ہی اگر فائدہ ہوا ہاں یہ ڈاکٹر کمال کا ہے، اور اگر فائدہ نہیں ہوا نا اس کی وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے، اور اسی گالیاں بولتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ من ذالک۔ پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں بیماری آتی بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اگر آپ 2 دن صبر کر لیتے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا، لیکن ہم وہ صبر نہیں، بس یہاں بخار آیا، یہاں کھانسی، یہاں یہ سردی ہوئی، فوراً دوا، فوراً اچھا، کیونکہ بھاگنا ہے، کیونکہ ہمیں PUBG کھیلنا ہے، کیونکہ ہمیں لوگوں کو گالیاں دینی ہے، کیونکہ لوگوں کے بارے میں ہمیں برا بھلا بولنا ہے، بہت کچھ ہے بولنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں وہ بندہ جو سمندر کنارے پر ہے اور وہ ڈھونڈ رہا ہے پینے کے لیے، دیکھا ہاں تلوفہ ملا، پیا، تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگی اسے کہ آپ میں کھانا کیا کھاؤں، یہاں تو کوئی نہ بندہ ہے نہ کوئی بندے کی ذات ہے، آپ میں کھانا کہاں سے لاؤں؟ کہ تھوڑا اور آگے چلا، دیکھا تو طرح طرح کے پھل فروٹ اسے نظر آئے، پھل لگے ہوئے ہیں، اب وہ توڑ توڑ کر کھا رہا ہے۔ مصیبت جب بھی آئے نا تو اسے آزمانا سیکھے، ہم کبھی مصیبتوں کو فیس نہیں کرتے، مصیبتوں کا سامنا نہیں کرتے۔ مصیبتوں کا سامنا ان اللہ مع الصابرین کو اپنا کر آپ کریں، مصیبتوں کا سامنا، قسم خدا کہ اتنا مزہ آئے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کر کے دیکھیں۔ آپ کبھی مصیبت آئے نا اسے یوں سوچ کر لیں ہاں یہ اللہ کی طرف سے، مولا اگر تیری طرف سے تو اسے قبول ہے۔ کل بروز قیامت کہتے ہیں بتایا گیا کہ رب کے سامنے ایک بندہ حاضر ہوگا، کہتے ہیں اس کے نامہ اعمال جب تولے جائیں گے نا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائے گا اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینکو، کہتے اللہ کی طرف سے جیسے ہی یہ آواز سنی جائے گی نا، اس کے کانوں میں ٹکرائے گی نا آواز، اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں پھینک دو، کہتے بغیر کسی کے پکڑے وہ سب سے پہلے بھاگتے ہوئے جہنم کی طرف جائے گا۔ کس کی طرف جائے گا؟ جہنم کی طرف جائے گا۔ فرشتے دیکھ کر تعجب کرے عجیب بندہ ہے بھائی، جہنم کی طرف بھاگ رہا ہے، لوگ جنت کی طرف بھاگتے ہیں کہ جہنم کی طرف بھاگ رہا ہے۔ پھر رب کی طرف سے آواز آئے کہ اس بندے کو پھر سے لاؤ، کہتے وہ بندہ پھر سے لایا جائے۔ کہا بھائی لوگ جب حکم ہوتا ہے تو لوگ جنت کی طرف بھاگتے ہیں، اور اگر جہنم کا حکم ملتا ہے تو لوگ گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، اور تو ہے کہ تجھے حکم کیا ملا فوراً جہنم کی طرف بھاگا، تو وہ کیا کہے گا پتہ ہے؟ وہ کہے گا مولا زندگی پر تیرا حکم کی میں نافرمانی کرتا رہا، کبھی تیرا حکم ہی نہیں مانا، آخری تیرا یہ حکم تھا، تو نے فرمایا جہنم کی طرف جا، میں فوراً دوڑ گیا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ، کیوں؟ اس نے حکم مانا، اس نے صرف آخری حکم مانا، اللہ نے بخش دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو تھا نا اب وہ دیکھ رہا ہے کہ کہیں سے کچھ مل جائے، اب تھوڑی رات ہوئی، کھانے کو تو کھا لیا اس نے پھل فروٹ، کب تک کھاتا؟ رات ہوئی، اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں شام ڈھلنے والی، اندھیرا ہونے والا ہے، اب میں سوؤں گا کیسے، کہاں سوؤں گا؟ کیونکہ کبھی یہ تمام چیزوں کا سامنا اس سے ہوا نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہم جب چلے جاتے ہیں نا سفر کرتے ہوئے کسی ایسے علاقے میں جہاں کچھ نہ ہو اور سب کچھ نہ ملے تو ٹھیک ہے، پر اگر نیٹ ورک چلے جائے نا تو ہماری ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوگا، اب کیا بنے گا، اب کیسے کام ہوگا؟ نیٹ ورک اتنا ضروری ہو گیا ہمارے اندر۔ اگر ایمان کا نیٹ ورک پیدا ہو جائے نا، قسم خدا کی زندگی کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں ہمیشہ خوش بہار رہیں گے آپ، پر ایمان کا نیٹ ورک پیدا کریں۔ کہتے وہ بندہ اس نے چھوٹی سی جھوپڑی بنائی، جھاڑ پتے کاٹ کاٹ کر لایا، چھوٹی سی جھوپڑی بنائی، اور جھوپڑی بنانے کے بعد اس میں وہ سویا، صبح اٹھا، رات بھر آرام سے سوتا رہا، صبح جب اٹھا کائیں کائیں کی آوازیں سنی، کبوں کی آوازیں سنی، پرندوں کی آواز سنی تو اٹھا وہ، اب اٹھ کر بیٹھ کر سوچ رہا ہے کہ آج کیا کھاؤں گا میں، کیونکہ وہ تو ایسے علاقے میں تھا، اب وہ سب بھول گیا کہ میرا سامان پھینکا گیا، مجھے لوگوں نے پھینک دیا اٹھا کر، اب وہ اسی فکر میں کہ میں جاؤں گا کیسے اور آج کھاؤں گا کیا۔ کہتے ہیں اسے یاد آیا کہ ہاں سمندر سامنے مچھلی پکڑتا ہوں، کہتے مچھلی لے کر آیا سمندر سے۔ اب مچھلی لانے کے بعد اسے جلانے کے لیے بھی آگ جلانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے، اس نے پتھروں سے آگ لگائی، آگ لگانے کے بعد تھوڑا سا اس نے مچھلی جو لایا تھا وہ مچھلی سینکنے لگا، مچھلی سینکتے سینکتے کیا ہوا کہ اچانک وہ آگ سے ایک انگارہ اڑا، اور انگارہ اڑ کر فوراً جو اس کے بازو میں جو جھوپڑی بنی تھی جس میں رات میں سویا تھا وہ جھوپڑی پر انگارہ گرا، اور جیسے ہی انگارہ اس پر گرا نا فوراً پورے جھوپڑے میں آگ لگ گئی اور پورا جل گیا۔ اب جیسے جلانا تو بس یہ اس کے منہ سے بے تکے الفاظ نکلنے لگے کہ مولا میرا کیا قصور تھا، پہلے لوگوں نے مجھے سمندر میں پھینک دیا، اب یہاں پر لا کے کھڑا کر دیا، اب چھوٹی سی جھوپڑی بنائی تھی میں نے رہنے کے لیے، مولا وہ بھی جل کر راکھ ہو گئی۔ اب یہ بے تکے الفاظ بولے جا رہا ہے، شکوہ شکایت کر رہا ہے، کتنے کرتے کرتے خوب روتے روتے گیجا سارے کرتے کرتے اس کی آگ لگ گئی۔ اب جب آگ لگی نا تھوڑی دیر کے بعد کیا اسے لگا کہ کوئی مجھے آواز دے رہا ہے، تو اس نے آنکھ کھولی، جیسے ہی آنکھ کھولی نا تو سامنے ایک لشکر کھڑا تھا، ایک لشکر سامنے کھڑا تھا، بہت سارے لوگ سامنے کھڑے تھے۔ اب اس نے جیسے ہی دیکھا نا کہ سامنے اتنے سارے لوگ، اب اس نے دیکھ کر وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں،
تو آنکھیں بار بار اوپر نیچے آنکھ مسل رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو ایک آدمی قریب آیا اور آ کر اس نے کہا بھائی تم خواب نہیں, حقیقت میں ہم یہاں کھڑے ہیں اور تم بھی حقیقت میں زندہ ہو. کہا نہیں میں سمجھ رہا تھا خواب دیکھ رہا ہوں میں, کیونکہ یہاں تو کوئی تھا نہیں, تم کہاں سے آ گئے. کہا وہ سب چھوڑیے, تم یہاں کیسے آئے. اب کہا اس نے میں تو ایسے آیا یہاں پر پہنچا. کہا اچھا. اس نے کہا تم کیسے آئے. کہا ہم اس علاقے کے اس ٹیلے کے پیچھے سے ہم گزر رہے تھے, تو جب گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا یہاں پر دھواں اٹھ رہا ہے, تو دھواں دیکھ کر ہم یہاں آ گئے. کہا میں اتنے دن سے یہاں پر ہوں, میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تمہیں, اور یہاں پر کوئی گیا بھی نہیں. کہا ہم اس طرف سے آتے بھی نہیں, ہم اس طرف سے ہی جاتے ہیں, پیچھے کی طرف سے جاتے ہیں. کہا اچھا. کہا دھواں دیکھ کر ہم یہاں آئے. اب اسے یاد آیا کہ اچھا دھواں دیکھ کر آئے, میری جھوپڑی جو جلی تھی, اچھا جھوپڑی جلنے کی وجہ سے وہ دھواں اٹھا اور وہ دھواں دیکھ کر ادھر آئے. کہا ہاں اللہ تیرا شکر ہے کہ دھواں دیکھ کر آ گئے. اب وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, ابھی تک بے تکے الفاظ بول رہا تھا, اب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. کہا مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ جھوپڑا جلا دیا. جھوپڑا جلا تو لوگ آ گئے, اس سے نہیں پتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے. کہتے اسے کشتی میں بٹھایا, چلنے لگے. اب اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوا تھا. اب اس نے بتانا شروع کیا ایسے شکایت کے ساتھ, شکوے کے ساتھ, بے تکے الفاظوں کے ساتھ ان لوگوں کے بارے میں بولنے لگا جن لوگوں نے اٹھا کر پھینک دیا تھا. ایک صاحب نے اس کی پوری داستان سنی, اور داستان سننے کے بعد بتایا بھائی صاحب آپ کو پھینکا گیا نا, آپ کو پھینکا بہت اچھا ہوا. کہا کیوں. کہا اس وجہ سے کہ وہ سمندر ایسے بھور میں پھنسی کہ اس میں جتنے لوگ تھے سب کے سب مر گئے, جتنے لوگ تھے سب مر گئے, تم بچ گئے. اب آپ سوچیں کہ لوگوں نے اسے اٹھا کر کیوں پھینکا تھا, تاکہ وہ بچ جائیں, تاکہ وہ بچ جائیں اور یہ مر جائیں, کیونکہ وہ جا نہیں رہا تھا, اس کے سامان پھینک نہیں رہا تھا. انہوں نے کہا کہ اسے ہی اٹھا کر پھینک دو, کم از کم سامان کم ہو جائے گا, جب سامان کم ہو جائے گا تو ہم بچ جائیں گے. لوگوں نے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے اسے پھینکا, اللہ نے اسے زندہ کر کے ان تماموں کو موت عطا فرما دی. کہتے کیا تھا یہ. اب جب اسے یہ سمجھ میں آیا نا کہ او ایسا ہوا, اب مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے سمندر میں ڈبویا تھا. اب وہ شکر ادا کر رہا ہے. پتہ کیا چلا, پتہ یہ چلا کہ بندے کی زندگی میں جو تمام مصیبتیں آتی ہیں نا, آپ کبھی بھی اپنی وہ زبان بے تکے الفاظ میں نہ کھولیں, شکوہ و شکایت میں نہ کھولیں. اور یہ جو شکوہ شکایت ہے کہ اگر میری بچی پڑھ لے گی عالمہ بن جائے گی, میرا بچہ عالم بن جائے گا, میں اپنے گھر والوں کو اگر دین کی تعلیم ہی میں دیتے رہوں گا تو کھائیں گے پیئیں گے کیا, یہ کمائیں گے کیسے, کاروبار کیسے ہوگا. یہ تمام چیزیں شکوے شکایت کرنا بند کریں. وہ تمام لوگ دیکھیں آپ جو ہمارے سے پہلے گزرے ہیں, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لوگ آئیں گے, ایسا زمانہ آئے گا مسلمانوں کو ستایا جائے گا. صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, کیا وہ اس زمانے کے اندر مسلمان کم ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, مسلمان بہت زیادہ ہوں گے, لیکن مسلمانوں کی حیثیت پانی پر جو جھاگ ہوتا ہے نا, جھاگ اس کے برابر ہو جائے گی. آج ہماری کوئی حیثیت ہے, ہمارا کوئی وقار ہے, آج ہماری عزت غیروں کے دلوں میں ہے نہیں. تمام عزتیں نکال کر پھینک دی گئی, تمام وقار اٹھا کر نکال دیے گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا, ہم نے دین کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا. یاد رکھیں ہر کسی کو سوال کے جواب دینے, مرنا ہے ہر کسی کو, منہ دکھانا ہے ہمیں. اگر ہم نے ایمان اور اسلام کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ لیا, اس کے صحیح رخ کو دیکھ لیا اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری, تو اللہ کا فرمان ہے ان کنتم مؤمنین, کامیاب تم ہی ہوں گے اگر سچے پکے مسلمان ہو جاؤ. ضروری ہے ہم سچے مسلمان بنیں, صرف دعویٰ نہ ہو. ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے اگر نیکی بھی کی نا تو نیکی کر کر ہم پل بھر میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں, پل بھر میں. خوف خدا پیدا کریں. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جوانی میں آپ کی کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی. جوانی کی عمر میں کسی کی کمر ٹیڑھی نہیں ہوتی, آپ کی کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کمر ٹیڑھی کیوں ہے جوانی میں, لوگوں کی بڑھاپے میں ہوتی ہے اور آپ کی جوانی میں کمر ٹیڑھی ہو گئی. کہتے لوگ پوچھتے آپ کبھی جواب نہیں دیتے, بار بار لوگ سوال کرتے آپ کبھی جواب ہی نہیں دیتے. ایک آپ کا خاص شاگرد تھا, بڑا چہیدہ تھا آپ کا شاگرد. کہتے ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا پا کر اس نے سوال کیا, حضرت ایک سوال کرتا ہوں آپ مجھے اس کا جواب بتائیں. کہا پوچھیں. کہا حضرت آپ کی کمر ٹیڑھی کیوں ہے. کہا یہ سوال نہ کرو, دوسرا سوال کرو. کہ نہیں حضور آج تو آپ اکیلے میں ہیں, تنہا ہیں, تو کوئی ہے نہیں پاس میں دوسرا, مجھے آپ بتائیں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں اس کے بارے میں. میں آپ کا خاص شاگرد ہوں, آپ مجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں. آپ نے سن کر کہا چلے اچھا ٹھیک ہے بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ میرے استاذ تھے, جو میرے استاذ تھے نا, انہوں نے اپنی زندگی 50 سال تک آپ قرآن پڑھاتے رہے اور حدیث پڑھاتے رہے. کتنے سال تک؟ 50 سال تک. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سنیں اور اپنے دل میں اس کو بسائیں اور اسے یاد رکھیں ہمیشہ.
کہتے ہیں جب ان کا مرنے کا وقت قریب آیا نا میرے استاذ کا، تو میں ان کے پاس گیا، اور جب میں ان کے پاس پہنچا تو آپ زارو قطار رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاذ گرامی سے پوچھا کہ حضور آپ رو رہے ہیں، آپ نے تو زندگی بھر قال النبی اور قال رسول آپ نے کہتے ہوئے زندگی گزاری ہے، لوگوں کو پڑھاتے ہوئے، بچوں کو آپ نے پڑھایا، اور زندگی بھر آپ یہ کام کرتے رہے، اور اتنا اچھا کام، ثواب جاریہ والا کام، اور ابھی آپ رو رہے ہیں۔ کہا کہ میرے 50 سال کی جو محنتیں تھی نا اس کو ایک طرف رکھو آپ، کہتے اگر یہ تمام چیزیں لے کر میں گیا رب کی بارگاہ میں، اور رب کی بارگاہ میں مجھے وہاں سے آواز آئی، کیونکہ اللہ والے تھے نا، وہ بھی اللہ والے ایسے خوف خدا ایسے پیدا کرتے، دیکھیں آپ، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ 50 سال کی تیری محنت ہم نے قبول نہیں کی۔ اگر ایسی آواز آ جائے کہ زندگی بھر تم نے جو نیک اعمال کیے ہمیں قبول نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی چیز ہمارے پلے رہتی ہے؟ کوئی چیز پلے نہیں رہتی۔ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ان سے میں نے یہ بات سنی نا کہ جو 50 سال تک پڑھاتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، زندگی بھر نیک اعمال کرتے رہے، وہ رو رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی آواز میں نے سنی کہ تمہارے تمام اعمال ہمیں قبول نہیں ہے۔ کہا اب میرا کیا ہوگا، میں تو ان کا شاگرد ہوں، کہ تو استاد تھے میرے، میں تو شاگرد ہوں۔ کہتے جب آپ نے یہ بات سنی نا، سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا خوف خدا میرے اندر پیدا ہوا کہ اس وقت میری کمر ٹوٹی، اور جب کمر ٹوٹی نا تو وہاں جتنے لوگ موجود تھے سب نے میری کمر ٹوٹنے کی آواز بھی سنی۔ یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ والوں پر خوف خدا کیسا ہوتا تھا، یہ اللہ والوں پر خوف خدا کا اثر کیسا ہوتا تھا، یہ اللہ والوں کے دلوں میں خوف خدا کیسے آتا تھا، کبھی ہم اندازہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہتے کمر ٹوٹنے کی آواز بھی لوگوں نے سنی، کیونکہ آپ کے جو استاذ گرامی تھے بستر مرگ پر تھے، مرنے کا وقت قریب تھا، تمام شاگرد بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی کمر ٹوٹنے کی آواز سنی، کہتے ہیں پھر میری پیشاب سے خون جاری ہو گیا، بڑے دوائیں کرائی، ہر کسی کے پاس گیا، کسی سے اچھا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں ایک ماہر حکیم کے پاس پہنچا، ایک ماہر حکیم نے میری نبض چیک کی، اور نبض چیک کرنے کے بعد وہ مجھے کافی دیر تک دیکھتا رہا، گھورتا رہا۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ تو ماہر حکیم کہتا ہے کہ میں نے آج تک کسی نوجوان کو ایسا نہیں دیکھا کہ جس کا صرف خوف خدا کی وجہ سے اندر سے کلیجہ پھٹ گیا ہو۔ وہ ماہر حکیم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا آپ کی نبض چیک کر کے، آپ نوجوان ہیں اور نوجوانی کے عالم میں خوف خدا کی وجہ سے آپ کا کلیجہ پھٹ چکا ہے۔ آپ سوچیں، آپ اندازہ کریں، آپ یہ خوف خدا تھا ان کا۔ ہمارے پاس ہے کچھ ذرہ بھی ہے، ذرہ۔ ہم تو سامنے سے اگر کوئی بندہ آ رہا ہو نا تو اسے دیکھ کر ہم جج کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، یہ بندہ کتنا بڑا منافق ہے، یہ بندہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، یہ بندہ کتنا بڑا نالائق ہے، یہ بندہ کتنا بڑا گالی گلوچ کرنے والا، دیکھ کر ہی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا سوچتا ہوگا، یہ ایسا کرتا ہوگا، یہ وہ ہے، یہ جج کرتے ہیں ہم۔ اور یہ جج کرنا کتنا بڑا پاپ ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، برے گمان سے بچو۔ کیوں برے گمان سے بچنے کو کیوں کہا گیا؟ حرام ہے، یہ حرام۔ اور آپ بتائیں کہ کون سا آدمی ہم میں، مجھے ملا کر میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم میں کون ایسا ہے کہ جو یہ کام نہیں کرتا؟ ہم جج نہیں کرتے سامنے والوں کو دیکھ کر، ہم فوراً جج کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ سید الطائفہ ہے نا، ولیوں کے سردار ہیں نا، آپ بات بولوں، یہ سید الطائفہ ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، دریائے دجلہ کے کنارے گھوم رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، جاتے جاتے آپ نے دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، نوجوان نے اپنا سر رکھا ہوا ہے ایک عورت کے گود میں، اور پاس میں ایک بوتل رکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں وہ دیکھا، جیسے ہی دیکھا تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا اللہ کیا بے حیائی کا زمانہ آ گیا ہے۔ وہ اللہ والے اگر آج کے دور میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہ اللہ والے اگر آج کے دور کو دیکھ لیتے کہ کتنی عیاشیاں ہیں، کتنی بے حیائیاں ہیں، تو کیا ہوتا؟ وہ تو صرف انہوں نے ایک نقشہ دیکھا کہ ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے، سر اس کا ایک عورت کی گود میں، اور پاس میں ایک بوتل رکھی ہوئی ہے کانچ کی۔ آپ نے دیکھ کر صرف گمان کیا کہ اللہ کیسی بے حیائی کا زمانہ آ گیا ہے۔ دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے کشتی گزر رہی، وہ کشتی جو گزر رہی تھی نا تو وہ کشتی ڈوبنے لگ گئی، اور وہ کشتی جب ڈوبنے لگی تو کہتے ہیں کہ اس میں 9 لوگ سوار تھے، وہ سب کے سب ڈوبنے لگے۔ اب اس میں سے ہر کوئی آواز دیتا کہ ہمیں بچائیں، ہمیں بچائیں۔ اب کہتے ہیں کہ وہ جو نوجوان جو لیٹا ہوا تھا گود میں سر رکھ کے ایک عورت کے، کہتے ہیں وہ اٹھا، اور اٹھ کر جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ دریائے دجلہ پر بھاگ رہا ہے۔ کس پر بھاگ رہا ہے؟ سمندر پہ، دریا میں بھاگ رہا ہے۔
وہ دریا پر بھاگتے ہوئے کشتی والوں کے پاس آئے جہاں لوگ ڈوب رہے تھے. کہتے 8 لوگوں کو بچا لیا, پکڑ کر نکالا, بچا لیا. جنید بغدادی بس کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں, یہ اس کنارے پر ہے, وہ اس کنارے پر ہے. جنید بغدادی نے دیکھا کہ وہ نوجوان آیا سمندر پہ بھاگتا ہوا, اور بھاگتے ہوئے آ کر 8 لوگوں کو بچا لیا. 8 لوگوں کو جب بچا لیا نا, تو 9 کو, جو 9واں تھا, 9واں کو بچایا نہیں آپ. اس نے کہا کہ جنید بغدادی 8 کو میں نے بچا لیا, 9ویں کو آپ نکال لو. 8 کو میں نے بچا لیا ہے, 9ویں کو آپ نکال لو. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں مجھے تیرنا نہیں آتا. مجھے, وہ دونوں اللہ والے تھے, دونوں بزرگ تھے, کہتے ہیں مجھے تیرنا نہیں آتا. یہ سبق ہمارے لیے, یہ سبق ان کے لیے نہیں تھا, ہمارے لیے. کہتے ہیں مجھے تیرنا نہیں آتا. کہا جب تیرنا نہیں آتا تو لوگوں کو دیکھ کر جج کیوں کرتے ہیں, لوگوں کو دیکھ کر غلط گمان کیوں کرتے ہیں؟ وہ جس کی گود میں میں سر رکھ کر سو رہا تھا وہ کوئی اور نہیں, میری ماں ہے. تو کہا گود میں سر رکھ کر کیوں سو رہے تھے؟ وہ اللہ کے ولی کا جو جملہ ہے وہ سنے. انہوں نے کہا کہ میں جب ماں کی آغوش میں آتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. ماں کی آغوش میں آئے اگر ولی بھی, تو کس کا نزول ہو؟ اللہ کی رحمتوں کا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپ جج نہ کریں. آپ نے کیا سوچا کہ میں کسی کے ساتھ عیاشی کر رہا ہوں؟ وہ سامنے بوتل رکھی ہے, وہ شراب کی بوتل نہیں, پانی کی بوتل ہے, اور وہ میری ماں ہے. کہا آپ نے یہ کہہ کر کہا کبھی کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کرے, یہ کہہ کر آپ نے پھر 9ویں کو بھی نکال لیا. تو ایک ولی کو بتا رہا, اور ولی کی یہ گفتگو ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ ماں کی ممتا کیا ہوتی, یہ بھی بتا رہی ہے, اور یہ بھی بتا رہی ہے کہ کبھی کسی کو دیکھ کر غلط جج نہ کریں. ہمیشہ اچھا سوچیں. آپ اچھا سوچیں گے تو اچھا ہی ہوگا. اگر ہم غلط سوچیں گے نا, ہمیشہ غلط ہونے والا. اس پر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن آج ہمیں ضرورت کیا ہے؟ یہ پرفتن دور ہے. اپنے گھر کے لوگوں کو, بچوں کو بٹھائیں اور بٹھا کر انہیں سمجھائیں کہ بیٹا یہ حرام ہے. لڑکیوں کو خاص کر سمجھائیں. اور یہ بھی آپ دیکھا گیا کبھی بھی اگر لڑکا کہے گا, باپ کہے گا, بھائی کہے گا, تو لڑکی جلدی نہیں مانے گی. لیکن اگر عورت سمجھا دے نا اس کو, آپ اپنی بیوی کو سمجھائیں, بیوی بچی کو سمجھائے گی. اگر عورت کو سمجھائے, لڑکی کو سمجھائے, تو لڑکی فوراً سمجھتی ہے, کیونکہ آج ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا. اب اس کو سدھارنے کا یہ 2 راستے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں, اگر لڑکیاں جوان ہو چکی تو ان کی سہیلیوں کو یا اپنی بیوی کو بتا کر اس تک وہ بات پہنچائے, لڑکی تک بات پہنچائے کہ یہ تمام چیزیں کتنی خطرناک ہے. ان تمام چیزوں سے گھن دلائے. اگر ہم نے ان تمام چیزوں سے اپنے گھر والوں کو, اپنے بچیوں کو اگر گھن دلا دی تو یاد رکھیے ہمارا گھر بھی سنور جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے, یہ نہ سمجھے خالی صرف کہ ہم نے صرف ماں باپ کے حقوق ہی سنے. نہیں, ماں باپ بھی یہ بات سنے. کل بروز قیامت بچوں کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو تعلیم کیا دی. یہ پوچھا جائے گا سوال, یہ سوال بھی ہوگا. یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کس کے مرید تھے, پر یہ ضرور پوچھا جائے گا تم نے اپنے بچوں کو تعلیم کیا دی. یہ ضرور پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کس کے مرید تھے, ہاں یہ یاد رکھیے گا, یہ نہیں پوچھا جائے گا. لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ یہ بتا تم نے اپنے بچوں کو تعلیم کیا دی, تو نے کون سا عمل کیا, کتنا عمل کیا, پیسہ کہاں گوایا, جوانی کہاں ختم کری. یہ تمام سوال کیے جائیں گے, اور اس کے جواب ہمیں دینے. جب تک ہم ان تمام باتوں کا جواب نہ دے لینا, ہمیں جگہ سے ہٹنا نہیں. یاد رکھیے اس بات. تو کل بچے اگر خدا کے سامنے یہ کہہ دے مولا ہمارے ماں باپ ہی نے ہمیں اچھی تعلیم نہیں دی تھی, ہمارا کیا قصور, تو کیا کریں گے اس وقت؟ کیا کریں گے اس وقت؟ جیسے کہ یہ بھی روایت میں آتا نا کہ ایک عورت 5 لوگوں کو لے کر جائے گی جہنم, تو وہ بچہ لے کر نہیں جا سکتا. وہ بچہ جس کے آپ باپ ہیں, کہتے ہیں وہ بچہ کل بروز قیامت خدا کے سامنے بولے گا مولا اگر میرا باپ مجھے اگر اسلام کی تعلیم دلوا دیتا تو میں اس راستے پر نہیں جاتا. میرے ماں باپ نے مجھے تعلیم نہیں دلوائی, اس وجہ سے میں اس راستے پر گیا. مولا میں قصوروار نہیں, مجھ سے زیادہ قصوروار میرے ماں باپ ہیں. تب کیا ہوگا ہمارا؟ آپ کو سمجھتا اتنا آسان ہے؟ لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں. حضرت امام ابن جوزی, علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ فرماتے ہیں, آپ تقریر فرما رہے ہیں, اور تقریر فرماتے پہلے آج کل ہمارے یہاں کیا ہوگا, صرف واقعے بیان کرو, واہ لوگوں کو بڑا مزہ آئے گا, صرف واقعے بیان کرو, صرف واقعے لوگوں کو بڑا. اور یہ قرآن کے آیت سے ثابت ہے یہ بھی. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. ابھی میں یہاں کسی پیر کی بات کروں نا, اگر میں یہاں غوث اعظم کے واقعہ سناؤں نا, تو آپ وہ سبحان اللہ کے نعرے لگیں گے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں اللہ نے یہ فرمایا, ہر کوئی منہ دکھا کے چھڑے گا, اسے یوں ہی دیکھتے رہے گا. سبحان اللہ لفظ اس کے منہ سے نکلے گا ہی نہیں. کیوں؟ یہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے اللہ کی بات کی جاتی ہے نا, تو ان کے منہ سوڑ جاتے ہیں اور ایسے دیکھتے رہتے ہیں.
انہیں مزہ ہی نہیں آتا, خوشی نہیں ہوتی. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ مِن دُونِهِ, اور جب ان کے سامنے اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کی جائے نا, اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. آج حال ہمارا ایسا نہیں ہے. آپ تقریروں کے پروگرام دیکھیں, آپ کو ایسے ہی ملے گا. ہاں اگر کوئی ولیوں کی شان بیان کرتا ہوں تو ہم جھوم جھوم کر سنیں گے, ہم جھوم جھوم کر سنیں گے. لیکن اگر یہ بتائے گا نا آپ اپنے بچے کو تعلیم دلوائیں, تو لوگ ایسے منہ اٹھا کے دیکھیں گے, ہاں یہ مولوی شروع ہو گیا. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر اپنے بچوں کو مولوی بنا دیں گے تو پھر کمائے گا کیا, کھائے گا کیا. اور پھر یہ دوسری طرف سے تانا بھی مارتے ہیں, مولوی بڑا کھاتا ہے. یہ تانا بھی مارتے ہیں دوسری طرف سے کہ مولوی ہے بڑا کھاتا ہے. اور دوسری طرف کیا بولتے ہیں کہ میرا بچہ اگر مولوی بن جائے گا تو کمائے گا کیا, کھائے گا کیا. نعوذ باللہ, یہ ہمارا دوغلاپن ہے, منافقانہ چال ہے, یہ منافقانہ رویہ ہے. ان تمام چیزوں سے نکلیں, اسلام کے صحیح رخ کو پہچانیں, اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنا شروع کریں. اور یہ تمام باتیں آپ کو کون بتائے گا؟ یہ کمیٹی والوں نے پروگرام کیا, یہ 10 روزہ 11 روزہ جو پروگرام ہوا, یہ پروگرام کا مقصد جو تھا کیا تھا کہ آپ تک صحیح بات پہنچے, آپ تک دین کی تعلیم پہنچے. آج جو ماحول چل رہا ہے ان تمام ماحول سے ہمیں نکلنا ہے, اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ امام صاحب نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. اب ہر کوئی ذمہ دار ہے اپنے گھر کا, ہر کوئی آدمی, اب پوچھا جائے گا اس سے. تو جب ہر کوئی ذمہ دار ہے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم اپنے گھر کے ماحول کو بنائیں. صرف یہ نہ سمجھ لیں کہ میں اچھا ہوں تو میرے گھر والے سبھی اچھے ہوں گے. نہیں, میں نے یہ بات پہلے کہی تھی کہ شیطان جانتا ہے کہ کس کو کس راستے سے بہکانا ہے, کس کو کس راہ. ایک پیر صاحب تھے, ان کی بارگاہ میں بہت سارے لوگ آتے تھے, تو پیر صاحب ہمیشہ ذکر و اذکار کی محفل چچتی تھی. تھوڑے دن کے بعد وہ نوجوان نے آنا چھوڑ دیا. پیر صاحب نے پوچھا یار وہ نوجوان آتا تھا وہ نہیں آتا؟ کہا حضور اب تو وہ بھی اپنی خانقاہ کھول کے بیٹھا ہے, اب وہ بڑا آدمی ہو گیا ہے, وہ تو اب اس کے یہاں محفلیں جمتی ہے, اب اس کے یہاں لوگ اس کے یہاں جمع ہوتے ہیں. تو کہا اچھا. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم اسے بلا لائیں؟ کہا نہیں ہم خود چلیں گے اس کے پاس. کہا اچھا ٹھیک ہے. اب یہ سب سارے لوگ پیر صاحب کے ساتھ اس کے پاس چلے, نوجوان کے پاس. جب نوجوان کے پاس پہنچے نا تو نوجوان سے وہ پیر صاحب نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ آتے نہیں؟ کہا حضرت اب جانے دیں, اب کیا بتائیں, اب تو الحمدللہ سیر اللہ ہمیشہ رہتی, کبھی یہاں کبھی وہاں, جب من چاہا تو تحت الثری پہنچ گئے, جب من چاہا تو عرش پر پہنچ گئے. اب تو بس میں آنکھ بند کرتا ہوں, جہاں جانا چاہتا ہوں وہاں چلے جاتا ہوں. کہا اچھا. کہا تو اچھا ٹھیک ہے, ایک کام کریے گا. کہا کیا کام کرنا ہے؟ کہا اب جب رات میں آپ جاؤ نا, اس طرح سیر کرو نا, تو اس وقت ایک تسبیح پڑھ لینا. کہا کون سی تسبیح؟ کہا وہ تسبیح پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. کہا حضرت آپ مذاق کر رہے ہیں, آپ کو جلن محسوس ہو رہی ہے, حسد کر رہے ہیں آپ میرے سے. کہا بیٹا حسد نہیں کر رہا ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر کے دیکھنا. تسبیح ہی تو بتا رہا ہوں میں, لا حول ولا قوت الا باللہ ہی پڑھنا ہے. یہ معمولی تسبیح نہیں ہے, بڑی کمال کی تسبیح ہے. اللہ کا ہر ذکر کمال والا ہے, آپ کر کے دیکھیں اور محبت سے کر کے دیکھیں, جذب میں آ کے کریں. اور وجد میں جب بندہ کوئی کام کرتا ہے نا تو اس کا بڑا اثر رہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ آئے تو صحیح, وہ آئے گا دیکھیں کیسا اللہ بخشتا ہے. کہتے یہ عمل کرنا صرف. اور لا حول ولا قوت الا باللہ ہی کی برکت تھی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کو بھگایا تھا. جب شیطان نے کہا کہ اب تم پر شریعت معاف کر دی گئی, تمام حلال چیز جو تھی وہ تو حلال تھی, حرام چیز بھی حلال ہو گئی, تو حضور غوث پاک نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے یہی پڑھا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ. کہتے ہیں آپ جب رات میں جب سیر کرو نا تو یہ تسبیح پڑھ لینا. کہا اچھا ٹھیک ہے, تسبیح پڑھنی ہے اور کیا کرنا ہے. کہتے ہیں پیر صاحب چلے گئے. اب رات جب ہوئی تو وہ آنکھ بند کر کے بیٹھا ہو, تو کبھی تحت الثری جا رہا ہے, کبھی یہاں جا رہا ہے, کبھی وہاں جا رہا ہے. اسے یاد آیا کہ میرے پیر صاحب آئے تھے اور پیر صاحب نے بتایا تھا کہ یہ عمل کرنا ہے, لاؤ کر کے دیکھتا ہوں. کہتے اس نے جیسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا نا, اس کا پڑھنا تھا کہ اس کی دھم سے گرا کہیں, اور جیسے ہی گرا نا اس کی آنکھ کھلی, دیکھتا ہے کہ میں کچرے کے ڈبے میں ہوں. اب وہ مارا پھر دوڑتا ہوا پیر صاحب کے پاس پہنچا. کہا پیر صاحب ایسا ہوا. کہا بیٹا جو تو گھوم رہا تھا نا وہ شیطان تھا جو تمہیں گھما رہا تھا. ہمارے لوگ کچھ ہیں ایسے, ہم لوگ سمجھ اب تو پیر صاحب ہو گئے, اب تو ضرورت نہیں ہے تمام چیزوں کی, اب میں پیر ہوں, میں جو بولوں گا وہ ہوگا. میں تو نمازی آدمی ہوں, 5 وقت تک کی نمازیں پڑھتا ہوں, میرے کو کیا ہو سکتا ہے. میں تو پابند, میں تو تہجد گزار آدمی ہوں, یہ تو بیکار آدمی ہے. یہ ہمارے جو رویے ہے نا, یہ شیطان کا وار ہے خطرناک. اس وار سے, شیطان کے وار سے بچیں. کبھی بھی تکبر میں, گھمنڈ میں نہ آئے, اور کبھی یہ سوچ میں نہ آئے کہ میں تو سب کچھ ہو گیا ہوں. نہیں, جب آپ یہ سوچیں نا کہ میں سب کچھ ہو گیا ہوں, اسی وقت آپ لا حول پڑھیں.
کیونکہ کبھی کبھی آپ دیکھیں وہ مولانا صاحب سے آ کر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، اور مسئلہ جب پوچھتے ہیں نا تو مولانا صاحب کہتے ہیں نہیں یہ مجھے معلوم نہیں، تو سامنے والا امام صاحب ہے اتنے بڑے مولانا اور ان کو معلوم ہی نہیں یہ مسئلہ. حضرت امام ابن جوزی سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت شیطان کی بیوی کا نام کیا ہے، یہ مسئلہ پوچھا تھا. لوگ بھی عجیب عجیب سوال کرتے ہیں، شیطان کی بیوی کا نام کیا ہے، ابلیس کی بیوی کا. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کی شادی میں نہیں تھا. آپ نے بھی جواب بھی ایسا دیا، میں اس کی شادی میں نہیں تھا، مجھے نہیں پتا کہ اس کی بیوی کا نام کیا ہے، اور وہ خاموشی چلا گیا. لوگ ایسے ایسے سوال، یہ سوال نہیں کرتے کہ نماز میں کتنے فرض ہے. آج دیکھیں آپ یوٹیوب کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ کیسے بہک رہے ہیں. دن بدن آئے دن آپ کو آپ ملیں گے ایسے لوگ جو وہ مرزا علی انجینئر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جسے یہ نہیں پتا کہ غسل میں کتنے فرض ہے، اور وہ کہتا ہے کہ غسل میں ایک فرض ہے. آپ نے کبھی سنا غسل میں ایک فرض ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ وہ کہتا ہے کہ تراویح کی نماز فالتو ہے. نعوذ باللہ، نماز کبھی فالتو ہوتی ہے؟ اور لفظ فالتو بولنے کے بعد وہ کیا بولتا ہے، اپنی صفائی کیا دیتا ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ یہ فالتو میں نے پنجابی زبان میں بولا، یہ فالتو میں نے عربی زبان میں بولا. میں نے کہا اچھا عربی زبان میں فالتو بھی ہوتا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا، اور بول کر پھر اپنا راستہ نکال رہا. یہ ایسے ایسے لوگ گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دوسرا تھا جو صوفیت کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں، اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. ہمارے صورت کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، باہر کا مجھے نہیں پتا، میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، یہاں رہ رہا ہوں. تو ہمارے علاقے کے اندر کی تمام چیزیں ہیں، اور لوگ نوجوان طبقہ اس طرف جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا، جہاں نظر آپ اٹھائیں گے وہاں آپ کو گمراہی نظر آئے گی. آپ کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں. دعا کرے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح میں مسلمان ہوں گے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے. لوگ شام میں مسلمان ہوں گے، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے. کیا آج وہ زمانہ نہیں ہے؟ تو سب سے سیدھی بات یہ اور معاملہ یہ، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، کسی پر انگلی اٹھانا چھوڑیں، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. اسکول پڑھائیں، کالج پڑھائیں، جو پڑھانا ہے آپ کو پڑھائیں، لیکن قرآن کی تعلیم ضرور دیں. قرآن اور حدیث کی تعلیم اگر آپ دیں گے، اسلامی تعلیمات سے انہیں مزین کریں گے، تو یہی بچے کل بروز قیامت آپ کی شفاعت کا ذریعہ بن جائیں گے. اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیا، سب کچھ دے دیا، تو وہی بچہ جو سب کچھ بنا ہے، انجینئر بھی بنا ہے، وکیل بھی بنا ہے، سب کچھ بن گیا، مرتے وقت اپنے باپ سے کہتا ہے کہ باپ تم نے مجھے سب کچھ دے دیا لیکن مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی. کل بروز قیامت جب خدا پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو آپ سوچیں، اپنے دل سے پوچھیں اور ہاتھ رکھ کر دیکھیں اور پوچھیں اپنے آپ سے کہ میں نے کیا کیا ہے. تو خدا را لوگوں کو جج کرنا چھوڑیں، ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، سچ بولیں، اچھا رزق حلال کمائیں، اپنے گھر والوں کو اچھا رزق حلال کھلائیں، خود بھی حلال کمائیں اور خود بھی اپنے گھر والوں کو حلال کھلائیں. اگر ہم نے یہ چھوٹے موٹے، یہ بظاہر بولنے میں چھوٹے، لیکن یہی زندگی اگر ہم نے گزاری نا آج کے دور میں، پرفتن دور میں، تو ہماری زندگی کامیاب ہو گئی. پھر آپ پیر صاحب کے پاس جائیں، یہ تمام کام کرنے کے بعد پھر پیر صاحب کا وسیلہ لیں، پیر صاحب کے ہاتھ چومیں، پیر چومیں، جوتیاں سر پہ رکھیں، جو کرنا ہے آپ کو کریں، لیکن جو فرائض ہے نا اس کو ادا کریں. اور فرائض ادا کرنے کے بعد پھر اگر وہ کام آپ کریں گے تو آپ کے اعمال میں دوگنا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. آج کے اس پرفتن دور کے اندر جو ہماری مسلم خواتین، مسلم بچیاں جو آج غیروں کی طرف جا رہی ہے اور ارتداد کی طرف جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس میں ہمیشہ انہیں پھر سے اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، محنت اور مشقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمیں ضرورت ہے جگہ جگہ پروگرام ہو، لیکن پروگرام وہ نہیں کہنا چاہ رہا میں جو باہر شیوں پر ہوتے ہیں، بڑے بڑے بینر لگتے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر، بڑے بڑے باہر سے مقرروں کو بلایا جائے، رات خانوں کو بلایا جائے، رات بھر محفل چلتی رہے. اور بھائی ظاہر سی بات ہے، جس گلی میں محفل ہوگی تو وہاں بچے بھی سوتے ہوں گے، چھوٹے بچے بھی ہوں گے جو پیدائشی بچے ہوں گے، کچھ بوڑھے بھی ایسے ہوں گے کہ جو بیمار ہوں گے، جن کے کانوں میں آوازیں لگتی ہوگی، وہ بھی تو ہوں گے. کیا پریشان نہیں ہوتے وہ لوگ؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں بڑا ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ ہم نیکی کا کام کرتے کرتے کتنوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے. اگر ہم یہ سمجھ جائیں نا، دوسروں کو تکلیف نہ دے. اس پر بہت سارے واقعات ہیں اور آپ کو عقل کے اعتبار سے بھی بتا سکتا ہوں اور نقل کے اعتبار سے بھی بتا سکتا ہوں، لیکن اتنا وقت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. اسلام کی جو تعلیمات ہے اس تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.